اور 3 بر اعظموں کے اوپر مسلمانوں نے اپنی راج کیا. ہمیں درس دیا جاتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، شیخ صاحب HRM میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے پولیٹیکل سائنسز کا، ہمیں درس دیا جا رہا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا، ہمیں درس دیا جا رہا ہے آرٹ آف وار کا، وار اسٹریٹجیز کا، ہمیں درس دیا جا رہا ہے اکنامیکل ریفارمز کا، جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے جب ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا ڈسکورڈ نہیں تھا. ہمیں درس دیا جا رہا ہے، اور ہماری بھی بدبختی دیکھیں کہ ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے، ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے جنہوں نے درس کا سیگا پڑھایا تھا کبھی کسی کو. تو مجھے قرآن میں ایک آیت ملی جس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. ہاں ہے کیا مسئلہ؟ دس از دا پرابلم. ہمارے عروج کی بھی وجہ وہ آیت ہے، ہمارے زوال کی بھی کلی اصول اور قانون وہ ایک آیت ہے. اٹس این آرٹیکولیٹڈ ورس ان قرآن. گھر برباد ہیں، حل مل جائے گا اس میں. اولادیں کہے کائے میں نہیں ہیں، حل مل جائے گا. منفیت ہے، وہیں سے مسئلہ ہے. حسد ہے، بغض ہے، تکبر، دشمن دوست نہیں بن رہے، دوست سجن نہیں بن رہے. دیٹ از دا پرابلم. وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے تو بھی یہی مسئلہ ہو. ہم دلوں کی دھڑکن نہیں بن پا رہے، وہی اس آیت میں سارا حل. پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، دور بھی نازک دور سے گزر رہا ہے. سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے. پاکستان کا حل بھی اس آیت کے اندر، پوری دنیا کا حل ہے اس آیت کے اندر. کیونکہ اس فارمیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج کھڑی کی جنہیں مارا نہیں جا سکا آج تک. They're still alive. اللہ says in قرآن، اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ لام اور قد عربی میں ساتھ آ جائے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے. کہ قد علیحدہ آ جائے، لام علیحدہ آ جائے تو ٹینشن اتنی نہیں. یہ لام قد بڑی ٹینشن، یہ لام اور قد بڑی ٹینشن ہے بھائی جان. علم پڑھیں، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے علم پڑھیں، ادھر ادھر نہ یبلیاں ماریں. لام اور قد مل جائیں، قسم کے بالبلام، وہ کلام ہی قسمیہ ہے. ہر جگہ والعصر والقمر واللیل یہ نہیں بولنا پڑتا. عربی کے اسلوب میں لام اور قد قسم کے بالبلام. لقد من اللہ علی المؤمنین. اگر انسانوں پہ میں نے کوئی احسان کیا ہے نا، مننا، تو میں ایک احسان کا ذکر کروں گا تم پر، ہیں میرے بندوں. ویسے تو بنایا میں نے تمہیں، هل عطا علی الانسان حین من الدہر. اے انسان، تجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو قابل ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، ہم لائے تجھے میدان کے اندر. یہ احسان نہیں اللہ ذکر کرتا. ویسے فبی ای آلاء ربکما تکذبان میں اللہ پھر احسان دکھاتا نا، پھر وہ روکتا ہی نہیں آیت کہیں پر. لیکن انقلابی آیت ہے، انقلاب. پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے کیسے بنے گے؟ باب انفعال کے اوپر یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. اگر ایمان والوں پہ اللہ کی کوئی مرسی کھڑی ہے نا، کوئی انعام کھڑا ہے تیرے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں کیا. I did not leave you to your own intellects. میں نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں دیا کہ تو یہ اصول اور قانون اور ضوابط اور کلیات اور جزیات کو کیسے مربوط کر کے ایک فلسفہ کھڑا کرے گا. میں نے تجھے نبی بھیجا. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ میں نے تجھے نبی من انفسہم، تم میں سے ہی ایسا کلام کھڑا کیا میں نے، تم ہی میں سے میں نے مزاج کھڑا کیا، ایک تم ہی میں سے میں نے ایک سماج کھڑا کیا، اور تم ہی میں سے میں نے ایک رواج کھڑا کیا. تم ہی میں سے 4 کام کرتا تھا. 4 کام کرتے تھے دنیا کے ٹاپ نوچ لیڈرز. They used to do 4 things in life. یتلو علیہم آیاتی. وہ لوگوں میں بیٹھتے تھے اور تھوڑا بہت محفل کو لائن اپ کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے. سٹارٹ اس سے کرتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، جو ادھر ادھر سیدھا پدھرا ہوا تھا نا، انہوں لائن اپ کرتے تھے، قرآن تلاوت ہوتی تھی. اگلے 3 ہیں اسٹریٹجیکل.
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ بڑے بڑے دنیا کے سب سے ٹاپ ناچ لیڈرز، مائیکل ہارٹ کہتا ہے 100 سکسیسفل آدمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دا لائن. جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام 5th نمبر. ایک عیسائی خود کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ. یوزکی، وہ انسانیتوں کی نفسیات میں غوطہ زن ہو کے انہیں خود لے کے جاتے تھے، اندر کی بلاؤں سے لڑواتے تھے اور پاک صاف کر کے باہر نکالتے تھے. انہوں نے لوگوں کے قافلوں کو ان کے اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. غوطہ زن کرایا. they took a deeper dive in their hearts. آج کوئی شخص یہ فیصلہ بھی کرے نا کہ ٹھیک ہے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں کون ہوں، بڑا عذاب بن کے آ جائے گا ماشاء. یہ تزکیہ نفس بغیر استاد کے کرے گا نا مزید برباد ہو جائے گا. تجزیہ تو نفس ہو جائے گا، تزکیہ تو نفس کا تو نہیں پتا. بغیر استاد کے یہ بے استادہ علم جو ہے نا، بے استادہ علم، بے استادہ، بے سندہ، بغیر سند کا اور بغیر استاد کا علم سوائے تباہیوں کے اور کچھ نہیں لے کے آ سکتا. یہ بے استادہ علم جو ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے صحابہ کے پاس لوگ فتویٰ لینے آتے تو کہتے ہیں اس سے پوچھ. وہ کہہ رہے اس سے پوچھ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں دسنا سارے عرفان دے جن سارا عرفان میرے اتنے نازل ہوئے. وہ ڈرتے تھے جواب دینے سے اور ہم تجرہ ہے ہمارے اندر بتانے. آئی ہیو این اوپینین سر. جنہوں نے دنیاؤں پہ راج کیا انہوں نے رائے نہیں دی اپنی. جنہوں نے دنیا پہ راج کیا انہوں نے موقف ہی نہیں پیش کیا اپنا ڈر کے مارے. اور جن کے پاس آج ٹھنی چونی نہیں ہے ان کے پاس رائے ہیں، آرا. اور یہی تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے قیل قال آرا، اقوال ہوں گی، سبسٹنس نہیں ہوگا، اندر مواد نہیں ہوگا. رائے کا بازار کر رہا مجھے، میری رائے دے اندر رہے گا. اللہ دے بندے. یزکیہم، نبیوں نے نفسیات کو ایڈریس کیا. دا سائیکالوجی آف اے ہیومن بینگ. تزکیہ نفس کرایا اس کے من میں اتر کے، اسے متعارف کرایا تکبر کیا ہوتا ہے. متعارف کرایا تکبر کیا ہوتا ہے. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے واٹ از ایروگنس، تکبر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس. لوگوں کو حقیر سمجھنا کسی بھی جسمانی وصف یا روحانی وصف کی وجہ سے، یا حق سامنے کھڑا ہو روشن دلائل کے ساتھ اور تو منہ پھیر کے اس سے ڈینائل میں چلا جائے. پیور تکبر. تو یہ والا تکبر تو لوگوں میں نہیں ملے گا آپ کو جو عاجزی کی بات کرتے ہیں، جو یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے سے، لوگوں کو حقیر نہیں. یہ تکبر نہیں ہوتا لوگوں میں زیادہ. یہ والا تکبر ملے گا. اسے دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہے، اسے شواہد کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اسے نصوص کے ساتھ سمجھا رہے ہوں گے. میں نہیں چھوڑ سکتا اپنی بات. یہ کبر. ہم موقف سمجھا رہے ہیں اس کو 10 جہاد سے سمجھا رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں گل چھڑ سکتا. میں نہیں چھڑ سکتا. آئی کانٹ. سمجھایا جا رہا ہے. نہیں. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے زنا کی اجازت دیں آپ ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آسان انداز میں اس سے، وہ حدیث ہے، کیا تو چاہے گا یہ تیری ماں بہن کے ساتھ کیا جائے؟ کیا تو چاہے گا تیری یہ خالہ پھوپھیوں کے ساتھ کیا؟ وہ سمجھا. انہوں نے کہا میں گل سمجھ آ گئی. میں نے ایک آدمی تھا حضرت عمر کے دور کے اندر، وہ چڑھتی ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، یہ تھوڑا سا علم آ جائے چڑھتی بڑی ہے. اے مدرسے دے منڈے ہس رہے نا سارے، انہوں سب نو پتہ ہے کہ اے تھوڑی جی 1-2 کلاس دے جڑے فرسٹ یہ کلیہ ثانیہ اور ثالثہ دے جڑے منڈے ہوندے نے نا مدرسے تے بڑے کبے ہوندے نے. نویں بلوغ المرام پڑھی ہوندی ہے انہوں نے. آ جاندے نے حافظ ابن حجر لے کے دسو اے راوی دی تانوں پتہ ہے کہ شیخ صاحب بڑے شیخاں نو تنگ کر دینے آ کے. شیخ ہے دسو اے راوی جڑا ہے امام بخاری خاموش ہے غیر ہوتے تہاڈا کی فتویٰ ہے؟ نواں علم پھدکتا ہے بہت زیادہ، بڑا پھدکتا ہے نواں علم. میں دساں تینوں
ਹੈ ਮਿਨ 8 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। दलाइल रखे हैं सामने, समझा रहे हैं, नहीं गल ही नहीं समझ आती। बड़ा तकब्बुर है, बड़ी आज़ी के साथ लोग, बड़ा तकब्बुर है, अल्लाह कहता है बड़ा किबर है। मैनू जड़ी गल समझ आई बस वही है, तुसी सारे वड़ जाओ जाके। जेड़ा मैनू समझ आया ना नुकता, किसी प्यो नूं समझ आया, ये किस तरह समझाया उन्होंने, तकब्बुर समझाया अंबिया ने आके, क्योंकि इनकलाब तकब्बुर के साथ नहीं आ सकता, इर्तिफा तकब्बुर के साथ नहीं आ सकता। तुझे जमीनों पे, तुझे जूतियों के नीचे अपने आप को रखना है तो कैसे इनकलाब लाएगा? लोगों में आना पड़ेगा तुझे। एक शख्स आके कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम के साथ ऐसे बैठते थे, हमें वक्त लगता था ढूंढने के अंदर हेगा केड़ा इन्हां दा लीडर किथे है। इतनी कंपैटिबिलिटी थी अवाम के साथ, ढूंढना पड़ता था। और अम्मा आयशा कहती है मेरा नबी ऐसा था कि तेरे चांद पर दाग है, चांद मेरे चांद पर दाग नहीं है। एक लिहाज से इतना नुमाया था वो लीडर, वो शख्स कि 100 काले घोड़ों में एक सफेद घोड़ा था, और एक लिहाज से इतना कंपैटिबल था लोगों के साथ कि वक्त लगता था ढूंढने में, यार हेगा केड़ा वाला इन्हां दा। वो आके एक आदमी पूछ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कसम खा के बोले आप नबी हो, तमीज़ होंदी है बंदे नूं यार नबी दे नाल गल कर। साहबा का रंग अपने इलाकाई रंग से थोड़ा लाल हो गया, फिर क्या कसम खा के बोले आप पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़। ओए अल्लाह दे बंदे कोई हया कर, किस दे नाल गल कर रहे हैं? फिर क्या कसम खा के बोले आप, टेक एन ओथ on Allah subhanahu wa ta'ala that he has bestowed 5 the रोज़ा ऑफ रमज़ान on you, बताएं आप पर सौम और रमज़ान फ़र्ज। साहबा कह रहे हैं हमारा खून गर्म होता जा रहा है। नबी हम बैठे हैं वहाँ पर, इनकलाब तकब्बुर से नहीं आ सकता। एक शख्स आके कह रहा है ए दिल अदल कर अरबों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल करें आप। नबी हम कह रहे हैं, हज़रत उमर कह रहे हैं दान या रसूलुल्लाह उक़्तल हाज़ल मुनाफ़िक़, इजाज़त दें मेरा घाटा लाऊं ज़रा इसका, यहाँ इसकी मुंडी काटूं मैं यहाँ इस मुनाफिक। नबी हम कह रहे हैं ये चलता रहेगा, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसे खुरूजी, ऐसे खवारे जाते रहेंगे जिनका काम है हुकूमतों पे बगावतें करना। ये नफ्स, ये मर्ज़ है, इनका काम है बड़ों को हमेशा अथॉरिटीज़ को चैलेंज करना, ये बिदत है, ये मर्ज़ है इनके अंदर हमेशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम। एक जगह किताबुल लुक़्ता के अंदर शायद ये हदीस है, ये सारे मौलवी बैठे ना थे, इन्होंने कि तकरीर करना भी एक आसान काम नहीं है कि अगर कोई गिरी हुई चीज़ मिल जाए किसी को तो 1 साल तक ऐलान करे और फिर इस्तेमाल कर ले, और अगर उसका रब आ जाए तो उसको वापस करते हैं। मसला ऐसे ही है, ऐसे ही मसला है मेरे ख्याल से। तो ये सिंपल उसूल सिखा दिया। एक साहब ने पूछा अच्छा अगर मेरी बकरी घूम जाए, फरमाया बकरी का क्या है, बकरी का मामला हो जाएगा सर। दूसरे ने पूछा अच्छा अगर ऊँट मिल जाए इस तरह किसी चलता फिरता, मतलब दीज आर इरिटेटिंग क्वेश्चंस, आदमी को गुस्सा चढ़ सकता है। हज़रत उमर कह रहे हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे देख रहा हूँ तगय्युर आ रहा है, कहाँ ठंडे हैं आप। अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहा है वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। टीम मैनेजमेंट का पहला उसूल है या हबीबना, टीम के साथ आप नॉर्मल रहें, प्यार से रहेंगे। मुंडे जवान ने हैं, बड़ा गर्म खून है, हज़े पहने मुंडे जिन्हें बैठे हैं। अभी मेरा लाहौर में एक बड़ा शो था, मुझे कह शेख साहब, मैं क्या हूँ, कहते शेख साहब तुसी अगे बढ़ो, मैं क्या किथे अगे एस्टैबलिशमेंट हैगी है, अल्लाह दे बंदिया किथे अगे जावा मैं, अगे एस्टैबलिशमेंट हैगी है, शेख साहब आप चले आगे। मैं किथे चला, कूफे से खत मत भेजो हमें,
کوفے کے خط مت بھیج ہمیں بھائی، کربلا میں تیرا امام اکیلا تھا وہاں پر، سب آگے پیچھے ہو گئے. یہ جذباتی باتیں ہیں. کتنا تکبر. آج ہی انقلاب کی باتیں آسان ہیں، نفس کو پاک کرنا پڑے گا، وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں چھوٹے موٹے آدمی ہیں بھیا، چھوٹے موٹے سے شخص ہیں، کوئی 4 لوگ سنتے ہیں، یہاں کسی کو شہرت ملتی ہے پہلا سوال وزیر اعظم بننے تھے. اللہ دے بندے ہو، تھوڑا دماغ کم نہیں کرتا پہ. منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حب العلوف جو ہے یہ بیماری ہے کہ میں لوگوں کے اتنے ڈومیننٹ ہو جا، میں لوگوں کے اتنے غالب ہو جا، میری بڑو بن جائے اگلے دیکھ کے. یہ بیماری ہے. یہ سکھا کے گیا ہے تمہارا نبی. یہ نہیں مانگنا، خود آئے گی پیروں میں تمہارے پاس، خود آئے گی قدموں میں، بھاگتے نہیں ہیں ان کے پیچھے. انبیاء نے نفس کا تزکیہ کیا. حسد سمجھائی کیا ہوتی ہے حسد. یہ میں 1 گھنٹے کے لیکچر میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی جزیات ہیں. یزکیہم. آج اگر انقلاب نہیں آ رہا گھروں سے لے کے پوری امت کے اندر، تزکیہ نفس نہیں ہے بھائی جان. وہ خودی کی تلاش، وہ ایون اقبال کی خودی منہ سے نکالنا آسان ہے، وہ آسان نہیں ہے. اندر جا کے دیکھنا میں کیا ورژن بن چکا ہوں. مکس پلیٹ موکٹیل چاٹ بن چکا ہوں. میں ارائی ہوں، میں مغل ہوں، میں کشمیری ہوں، میں مڈل کلاس ہوں، میں جٹ ہوں، میں راجپوت ہوں. ساڑھا تو سسرال ہی کھوکا رہ گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. میں یہ ہوں، میں مڈل کلاس ہوں، میں لوور مڈل کلاس ہوں. کیس کب آزاد ہو؟ انقلاب ان تعصبات کے ساتھ آئے گا. میں مولوی ہوں تو وہ لبرل ہے گا، میں آرتھوڈاکس کنزرویٹیوز ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتے نہیں تھے سب سے؟ کیا ملنا نہیں ہے آپ نے لوگوں سے؟ کیا آپ نے لوگوں کے کھڑا نہیں ہونا آپ نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک فرشتہ آیا آسمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا شروع ہو گیا. کلام لمبا ہی ہوتا گیا. صحابہ کو تھوڑی سی ٹینشن شروع ہو گئی، یہ کیوں اتنا ٹائم لے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وائی از ہی ٹاکنگ سو مچ ٹو ہم؟ اس کو پتہ نہیں ہے کتنا اسٹریس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن پڑوسی کے حقوق آ رہے تھے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اللہ نے اتنے رائٹس دیے ہیں پڑوسی کو. پڑوسیوں کے پاس نہیں جانا آپ نے. کیسے وہ کامیاب اولاد کے پاس نہیں جانا آپ. آپ نے باپ دیکھے ہوں گے بات ہی نہیں کرتے. ویسے پاکستان کے باپ کو سلام ہے. باپ کبا ہی ہونا چاہیے ہمیشہ. میں تو کہہ رہا ہوں ڈیڈ. ہمارے گھر میں بڑے ممی ڈیڈی بچے ہیں. ہمارے والد صاحب سے کسی نے پوچھا، ہمارے ایک بھائی نے، میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ ہمارے بٹ صاحب نے کہا نہیں. پیو چلو ممی ڈیڈی پیو نہیں آ گیا، اور بیٹا کیا چاہیے؟ اے لولو پوچھو پیو نے کی کرنا. پیو تو ہوتا ساڑا پنجابی پیو. تیری اینج مطلب پیو بھی اس طرح ہونا چاہیے، موت تک تو میرا ہی ہے گا، اپنی بڈھی دا بھی نہیں ہو سکتا تو پہلی چیز جو ہم بیان ہے وہ نفس، دا ہارٹ. الا وہی القلب، دل. حسد کے ابواب پڑھائے انبیاء نے. کیسے اس لعین کو جو آسمانوں پر تھا کیسے حسد ہو گئی. حسد کیوں کرتا ہے انسان؟ کیوں کرتا ہے؟ کیوں اگلے سے ہل رہے ہیں آپ؟ کیوں سوئیں لی جا رہی ہیں؟ کنی گڈیاں ہیں انہوں نے دیکھو ہیں، انہوں کا کوٹھا کنا بڑا ہے گا. پتر ساڑھے کو 6 گیا تو 8 کرنی ہے ماشاءاللہ. نک دا مسئلہ ہے کہ نک. ساڑھے کو 6 گڈیاں پتر تو 8 گڈیاں کرنی. کیوں سوئیں لی جا رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجسسوا، اسٹاپ اسپائنگ. تجسس کر کے اگلی کی زندگی میں جھانکنا بند کر. گورے نے اصول اٹھا لیا، لیو اینڈ لیٹ لے بھائی، میں نے بھی جین دے تے آپ بھی جی، میں تیری زندگی میں میرا کو بودر نہ کری. میں نے او محلے دے اندر جا کے دیکھنا ہے گا کی شہر کو. ایسے کامیابی آتی ہے. کامیابی کے لیے تو کان بند کرنے پڑتے ہیں. کامیابی کے لیے تو بڑے کان بند کرنے پڑتے ہیں، بڑے منہ دینا بند کرنے پڑتے ہیں. ایک پنڈ کا تھا، میں بھی ذرا پنڈ کا آدمی ہوں، آپ کو آج پنڈ کے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں. پنڈ کا آدمی تھا، انہیں کہا یار میں مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی میں
میں لوگوں کو جا کے ایک پازیٹیو آئیڈیا ہے گا لوگوں کو جا کے کہنا, تو لوگوں سے جا کے کہہ میں مسجد بنانی ہے, آتا مجھے کچھ بھی نہیں ہے تو تسی میرے نال کوآپریٹ کرو, اے بھائی جس طرح محنت کر رہا ہے اے کام کرن دیں. لوگوں نے کیا بوتھی ویک جا کے بوتھی بوتھی آ جاتی ہر جگہ. میں کہا بوتھی دے نال ہے مسجد دا بوتھی دے نال کی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جا بھائی اپنے کام کر, بڑا بڑا نیک آیا اپنا. یار بھائی تو تے سامنے ہٹ جائے نا بڑا بتہ تو میرے منہ تے ماریا ہے, مہربانی ہوگی بھاجن. وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے, بہت مہربانی ہوگی, بند کر دیں, کچھ نہیں ہوتا, ریکارڈ نہیں ہوتا, دیکھنے تھے وہ پیچھے بیٹھے. وہ گیا لوگوں کے وڈیاں دے کول جا کے گیا, بھائی میں مسجد بنانا چاہنا, تسی مینوں سب جا وڈا تینوں پتا ہے کہ بجری کی ہوندی ہے سیمنٹ کی ہوندا ہے. اچھا جی شراب خانہ کھولنا آتا تو سارے ہی آ جاتے شہر ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب کوئی نہیں آ رہا تو میں آپ شروع کرنا. انقلاب کے لیے کامیابیوں کے لیے تو کان بند کرنے پڑتے ہیں. اس نے بڑی کوشش کر کے ایک دیوار بنانے کی کوشش کی, کچھ آتا واتا کچھ نہیں تھا, وقت بھی لگا, ضائع بھی بہت کچھ ہوا, بڑا کچھ برباد ہوا. لوگوں نے آ کے پیشاب بخانے شروع کر دیے اس کی محنتوں کے اوپر آ کے کر بڑا اپنی طرف بڑا چودھری بننا ہے. بہرحال ایک دیوار کھڑی ہو گئی. زندگی بھی ایسی ہی ہے, پہلی دیوار پر پوری فوجیں تجھ پہ ٹوٹ پڑیں گی. وہ دیوار ہی کیا جسے وہ تنقید, تحقیر, تذلیل, تفقیر نصیب نہ ہو, حقد اور حسد کے باب نہ ملیں اس کو. بہرحال اب وہ تھوڑا کچھ سمجھ گیا بچاتے کیسے ہیں اور لگاتے کیسے ہیں. بہرحال دوسری دیوار شروع کی, کچھ لوگ آ گئے مگر وقت لگا, دوسری بھی کھینچ گیا. دوسری کے بعد 50% اپوزیشن بیٹھ گئی. ٹھنڈے ہو جاتے نا, کچھ لوگوں کی عداوت اٹھنی والی ہوتی ہے, کچھ کی چونی والی ہوتی ہے. چونیاں بیٹھ جاتی ہیں, 2 دیواروں سے ہی اٹھنیاں چونیاں بیٹھ جاتی ہیں. 50% کبے تھے فل, دساں گے 2 بنیاں 2 رہندیاں. بہرحال اب تھوڑا سپورٹ بھی آ گیا, کچھ لوگوں میں بلیو بھی. کچھ لوگوں نے آ کے کہا تیسری دیوار ہم تیری ہیلپ کر دیں گے لیکن پیسے لیں گے تیرے کو. تو جو ابتدائی مدد آتی ہے نا وہ تھوڑی پیسوں کے ساتھ آتی ہے, فری میں کچھ نہیں آتا. بہرحال اس نے تیسری دیوار بھی کھینچ لی اور 25% عداوت رہ گئی, 75% رام ہو گیا کہیں پر. 4 دیواریں جوان نے کھڑی کر لی اور سکھ کا سانس لے کے بیٹھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہے, یا اللہ کی گل ہے تیرے, میرے جیسے نلائق بندے کو تو 4 دیوارہ بنا لی. شہر میں ایک بڑا بتیمان حکیم تھا, اچھا بزرگ تھا, سمجھدار آدمی تھا, گہرا تھا. اس نے کہا یار میں اس سے پوچھوں تو صحیح واٹ ہیپنڈ. انہوں نے کہا یار اسی تینوں اینا ذلیل کیتا, پتھر مارے تیرے اوپر, گالیاں دی, تنقید کی, حقارت سے دیکھا تو کس طرح کیا تو نے یہ 4؟ جواب سننا چاہیں گے؟ اور بولا سی بھائی اور سنن والا ہوندا تے مر گیا ہوندا کدوں دا. وہ کہتا میں نے سنا ہی نہیں دینا, اگر سننے والا ہوتا تو پہلی اینٹ میں مر گیا ہوتا. تو کتنے کان تجھے بند کرنے ہیں, نہیں سن سکتا تو بہت. جب اتنے کان دے گا تو حسد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اس لیے حسد کے پیچھے علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ رضامندی نہیں ہے. اسے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا ابلیس. He wasn't satisfied with that. اس لیے تو اس نے کہا انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو مٹی دے نال اینو بنایا, اگ دے نال مینوں بنایا. اس نے وہی کمپیریزن کر لیا اس ٹائم. کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ؟ کیوں دیکھنا ہے ہر وقت اپنے آپ کو اگلے کے اسکیل میں کیوں دیکھنا ہے؟ نبیوں نے یہ لیڈرشپ نے آ کے نفس کے آگے ڈریس کیا. حسد, حقد, احساس کمتری, احساس برتری, شک, شہوات, یقین, یہ ہے موضوع انبیاء کے. لوگ کہتے ہیں شیخ کال ٹو ایکشن دیں آپ, اور کیڑا کال ٹو ایکشن؟ واٹ کال ٹو ایکشن؟ جو کمر اور بستر کا تعلق نہ توڑ سکے اس ایمان سے کہتا ہے جنگ میں آ. اس ایمان سے کہا جاتا ہے جنگ میں آ جو بستر سے تعلق نہیں توڑ سکا اپنا.
کیسے وہ جنگوں میں آئے گا وہ ایمان؟ تو کہتے ہیں جی کال ٹو ایکشن، اتنی جلدی ہے ان کو. وہ 13 سال کے اندر 300 جمع نہیں کر سکا، اتنا مشکل تھا. یہ پتہ نہیں کیسی کمپنیاں بناتے ہیں. ابھی میرے اسلام آباد میں میری ایک جگہ پہ پروگرام تھا. میں نے کہا کتنے سال ایک اچھی کارپوریٹ کمپنی چلا رہا تھا بھائی، اس کے کچھ مسائل تھے. میں نے کہا کتنے بندے ہیں آپ کے پاس؟ یعنی 70 بندے. بڑی 70 بندے، بڑی آرگنائزیشن ہوگی. میں کتنے سال میں؟ کہہ رہے ہیں جی 3 سالوں میں. کیا بات ہے! وہ 300 مشکل سے کھڑے ہوئے. 13 سال کائنات کا سب سے آسان استاد پڑھا رہا ہے تو 300 لوگ نہیں ملے تو 60 لوگ مل گئے نا 3 سال میں. جلدی ہے نا، جلدی ہے، جلدی چاہیے. جلدی جماعت میں انٹری کراؤ، جلدی جیالہ بناؤ، جذباتی تقریریں کرو، جیکٹا بناؤ تو پھٹواؤ. جلدی بڑی ہے نا انہوں نے. 100 سال کا ویژن نہیں ہے کسی کا، 50 سال کا ویژن نہیں ہے. اور ویژن میں ناکام ہوں گے، علامتیں قیامت شروع ہو جائے گی اگوں. ان من قیامت کے وقت کی نشانیاں یہ کہا اپنی ہار کو دلیل دینے کے لیے. کام کر بھائی، کام کر. فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تزکیہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ مقابلے بازی تو نہیں ہے، کسی کو پروف تو نہیں کر رہا میں. حق کو حق دے رہا ہوں یا حق کو شک دے رہا ہوں؟ شک، شبہات، صبر، تمنا، احساس، امیدیں، الایمان بین الحب والخوف والرجاء کو بیلنسنگ، یہ تزکیہ نفس. حیران ہوں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، حیران ہوں. عجیب آدمی تھا یہ، عجیب. ایک آیت قرآن میں آئی ہے جس میں کرونالوجیکل آرڈر ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور دوسرا آرڈر ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تزکیہ ایک آیت میں پہلے آ گیا، ایک میں بعد میں آیا. شیخ صاحب حافظ صاحب لکھتے ہیں نکتہ، التزکیہ قبل العلم وفی وسط العلم وبعد العلم. تحریک کی ابتدا میں بھی تزکیہ، تحریک کے وسط اور بشکار بھی تزکیہ، اور اس سب کے انتہا بھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب فوجیں تیرے فلسفے میں آ گئی، علاقے میں تیری بڈو بن چکی ہے،